حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے اور ایک ہفتے بعد ہی اس کا آغاز ہونے والا ہے. رمضان کی جو خاص عبادت روزے کی ہے، اس کے بڑے عظیم مقاصد اور بہت سے ثمرات ہیں. تمام عبادات غیر معمولی اثرات رکھتے ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. روزے کی جو عبادت ہے، بظاہر اس کے اندر مشقت ہے، بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج اور اس کے ثمرات بہت عظیم الشان ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کا بنیادی مقصد بھی واضح کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو ایک بات تو اس آیت میں یہ کہی گئی ہے کہ روزہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، پہلے سے چلی آ رہی. اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں اس میں بھی روزے کی فرضیت تھی. کچھ تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور سے روزہ یہ موجود رہا، ہر شریعت میں موجود رہا. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے.
تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی عبادت ہے جو صرف ہم پر ہی فرض کی گئی، بلکہ پہلے سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ روزہ اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے اتنا اہم ہے کہ ہر شریعت میں موجود رہا۔ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کے روحانی ارتقاء کے لیے اتنا مؤثر ذریعہ ہے اور اتنی کارگر تدبیر ہے کہ ہر شریعت میں روزے کی فرضیت موجود رہی۔ اس آیت کریمہ میں روزے کا بنیادی مقصد یہ بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقوی یہ مومن کی ایک بنیادی صفت ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جو بشارتیں ہیں وہ تمام بشارتیں متقین کے لیے تقوی کے ساتھ مشروط۔ جو متقی ہوتے ہیں، تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو دنیا اور آخرت میں طرح طرح کی بشارتیں ان کے لیے موجود ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے اور تقوی کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہو، اور کبھی بھی اس بات سے غافل نہ ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رہے یہ، کوئی دیکھنے والا ہو نہ ہو، کوئی نگرانی کرنے والا ہو نہ ہو، لیکن اللہ کی نگرانی قائم ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آدمی سب سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اسی احساس کا نام تقویٰ ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگراں اور نگہبان ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، اور سینوں کے اندر جو ارادے ہیں، جو عزائم ہیں، اس سے بھی وہ واقف ہے۔ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا، جانتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگرانی بہت زبردست ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ سبق اگر یاد ہے تو وہ آدمی متقی ہے، وہ شریعت کی پابندی کرے گا، وہ لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرے گا، کیونکہ اسے احساس ہے کہ اللہ کی نگرانی میں ہے، وہ اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے اسے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات پر ایسا یقین ہو، اور وہ چیز مستحضر رہے، اس کا استحضار ہو جہاں بھی رہے آدمی۔ اگر اس طرح سے وہ زندگی بسر کرتا ہے تو وہ متقی ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی پکڑ کا احساس ہو، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر میں تھے، ایک وادی میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، امتحان کے لیے بلایا اور کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہم کو ضرورت ہے، ایک بکری بیچ دو۔
اس نے کہا میں تو نوکر ہوں، میں مالک تو ہوں نہیں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو امتحان کے لیے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بکری بیچ دو، اگر مالک پوچھے گا کہ ایک بکری کیسے کم ہو گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس چرواہے نے جواب دیا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو جواب دے سکتا ہوں، مالک کو تو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا، وہ خیانت کر سکتا تھا لیکن اس نے خیانت نہیں کیا، مالک کو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن اس کے اندر یہ ایمان تھا، یہ احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوئے، کیونکہ مومنانہ جواب تھا یہ، اور اس کے ساتھ گئے اور اس کے مالک سے اس کو خرید کر اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ دیکھو تمہارے جواب نے دنیا میں تم کو غلامی سے آزادی دی ہے، امید ہے آخرت میں تم عذاب جہنم سے بھی محفوظ رہو۔ تقویٰ اس بات کا نام ہے، تقویٰ لباس کی کسی وضع قطع کا نام نہیں ہے، تقویٰ کسی خاص صورت اور شکل کا نام نہیں ہے، تقویٰ خوف آخرت کا نام ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کا نام، اس بات کو یاد رکھنے کا نام ہے کہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی اس بات کو یاد رکھے گا وہ شریعت کی پابندی کرے گا، احکام الہی کے پابند ہوگا، اسے احساس ہوگا کہ اگر احکام کو توڑے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تقویٰ کی صفت روزے سے کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ پیدا کرنے کے بہت سے ذرائع، بہت سی چیزیں معاون ہوتی ہیں، لیکن روزہ اس سلسلے میں خاص معاون چیز ہے۔ روزے کی عبادت اس سلسلے میں بہت خاص کردار ادا کرتی ہے۔ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے، تقریباً 14 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، 13 گھنٹہ، مختلف موسموں میں الگ الگ اوقات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نماز ہم پڑھتے ہیں تو چند منٹ کی عبادت ہے، ہو جائے گی، لیکن روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو فجر کے وقت سے شروع ہو کر کے مغرب کے وقت تک روزہ جاری رہتا ہے، ایک لمبا وقت ہے۔ اچھا، اس میں آدمی کبھی اکیلے میں بھی ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو تنہائی میں کچھ کھا سکتا ہے اور تنہائی میں کچھ پی سکتا ہے، اور لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرے گا کہ وہ روزہ دار ہے، لوگ کیا جانے۔ سخت موسم بھی آتا ہے، گرمی آ رہی ہے، پیاس بھی لگے گی، گرمی کی شدت بھی ہوگی، اس کے باوجود بھی تنہائی میں ایک گھونٹ پانی روزہ دار نہیں پیتا ہے، کوئی چیز اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہے۔ کیا چیز روکتی ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، اکیلے ہے وہ، کیا چیز روکتی ہے؟ یہی احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، مسلسل 1 مہینے تک مشق ہوتی ہے، کئی گھنٹہ تک جاری رہنے والی عبادت، اس لیے روزہ تقویٰ کا سر چشمہ ہے۔ اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے تو ایمانداری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ بھلے سے لوگ سمجھیں کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ اسی لیے فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تقویٰ کی افزائش ہو جائے، اللہ کی نگرانی کا احساس تازہ رہے۔
تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزہ کس طریقے سے تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے روزے کا، اور بہت سے اس کے ثمرات ہیں، بہت سے اس کے نتائج ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، جس کو ول پاور کہتے ہیں۔ بھوک لگی ہے، کھانے کا سامان بھی موجود ہے لیکن آدمی نہیں کھائے گا، پیاس لگی ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن وہ پانی نہیں پیے گا، تو اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ اور جس انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو کمزور ارادے کے لوگ ہیں وہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے پاتے۔ روزے کے ذریعے سے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نفس پر کنٹرول کی مشق ہوتی ہے۔ آدمی کی بہت سی خواہشات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، دیگر ضروریات ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ کھائے پیے اور دنیا میں موج اڑائے، اس کے جسم میں روح بھی ہے، اس کے روحانی تقاضے بھی ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس میں اسے لذت ملتی ہے۔ روحانی تقاضے بھی ہیں، مادی تقاضے بھی ہیں، جسمانی تقاضے بھی ہیں، اور یہ مادی تقاضے جب غالب ہو جاتے ہیں تو انسان حیوان ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اگر غالب آ جائے، آدمی کے سامنے صرف کھانا پینا اور کوئی چیز نہ ہو تو جانور بھی کھاتا پیتا ہے، پھر انسان میں جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ فرمایا الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح سے کھاتے پیتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتے پیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی نصب العین نہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی خواہشات پر قابو پایا جائے، کنٹرول ہو، ضبط نفس ہو، تو روزے کے ذریعے سے ان چیزوں پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور تمام مسلمان ایک ساتھ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ سال میں ایک مہینے کا روزہ فرض ہے تو کوئی شوال میں رکھ لیتا، کوئی محرم میں رکھ لیتا، کوئی رجب میں رکھ لیتا، کوئی شعبان میں رکھ لیتا، لیکن یہ کہا گیا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، سب لوگ ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، افطار ایک ساتھ کرتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک امت کے لوگ ہیں، ایک امت کے لوگ۔ ہمارے درمیان اجتماعیت مضبوط ہونی چاہیے، ہمارے درمیان اتحاد مضبوط ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت واحدہ ہے۔ عبادت میں بھی اجتماعیت کی شان ہے، نماز بھی ہم جماعت سے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ اکیلے اکیلے پڑھ لیں، جماعت کی تاکید کی گئی۔ حالانکہ نماز تو اللہ کے ذکر کا نام ہے، بالکل پرائیویٹ چیز ہے، لیکن وہاں بھی اجتماعیت کا درس ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بھی اجتماعی نظم قائم کرنے کی تاکید کی گئی، اور حج تو مسلمانوں کا عالمگیر اجتماع ہے، سارے دنیا کے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں اور مناسک حج کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے ذریعے سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک امت کے لوگ ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا نصب العین ایک ہے، ہمارے درمیان اتحاد ہو، اجتماعیت ہو، محبت ہو، یکجہتی ہو۔ یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے مواسات اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
آدمی جب رمضان میں روزے رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے. خوشحال آدمی ہو، مالدار آدمی ہو، غریب آدمی ہو، سب روزے رکھتے ہیں. تو اس تجربے کے نتیجے میں ایک خوشحال اور مالدار آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہو. عام دنوں میں احساس نہیں ہوتا ہے. اور یہ پیغام پہنچتا ہے اس تک کہ ہمارے کتنے بھائی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، جو اسی طرح سے فقر اور فاقہ کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے پاس ہے نہیں، عام دنوں میں بھوک کی اور پیاس کی تکلیف وہ برداشت کرتے ہیں. تو ان سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور انفاق کا جذبہ ابھرتا ہے، مدد کا جذبہ ابھرتا ہے. اسی لیے اس مہینے کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے. یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سخی اور بہت فیاض تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی، اور زیادہ فیاض ہو جاتے تھے. تو اجتماعی اور معاشرتی لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا فائدہ روزوں کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے. لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور رمضان کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن سے تعلق اور بڑھ جاتا ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور آپ دیکھیے تو رمضان میں اور قرآن میں ایک خاص تعلق ہے. رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تو ان کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، کیا اللہ چاہتا ہے، کیا اللہ نہیں چاہتا ہے. اور یہ چیز قرآن سے معلوم ہوتی ہے. تو قرآن سے استفادے کے لیے روزہ تیار کرتا ہے، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور متقی قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس طریقے سے روزے میں اور قرآن میں بڑا تعلق ہے، رمضان میں اور قرآن میں بڑا تعلق. قرآن سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور قرآن سے زیادہ استفادے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صحت اور تندرستی کے لیے بھی روزہ بہت ہی کارگر چیز ہے. سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. کھانے پینے میں اعتدال نہ ہو تو آدمی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور رمضان میں جب 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. بعض روایات میں ہے سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست بھی ہو جاؤ گے. روحانی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں، اور جسمانی فائدہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن جس کو انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے. آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے کہ اس کی زندگی برقرار رہے، اور اگر اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 آرام سے سانس کے آنے جانے کے لیے. کھانے پینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی. روزہ انسان کو صحت مند بھی بناتا ہے. ڈاکٹر حضرات بھی مشورہ دیتے ہیں بہت سے مریضوں کو کہ روزہ رکھو، اپواس کرو. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا مقصد نہیں، ہم تو ایک عبادت ہے اس کو انجام دیتے ہیں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. شرط یہی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے.
تو روزہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، ایک اہم عبادت ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے فوائد اور ثمرات بہت سے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، تندرستی کی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو غیر معمولی فوائد ہیں روزوں کے۔ رمضان کا استقبال کیجئے، اہتمام کے ساتھ روزے رکھیے، عبادات کا اہتمام کیجئے، تاکہ یہ جو نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے اس سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کا شایان شان استقبال کرنے کی توفیق دے، اور رمضان کی مبارک ساعتوں سے اللہ تعالی ہمیں بھرپور استفادہ کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔